أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ سورہ یاسین آیات 13 سے 17۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور انہیں مثال سنائیں اصحاب القریۃ، بستی والوں کی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ ان سے پہلے بھی ایک بستی والوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی تھی، انہیں وہ مثال پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے 2 رسول بھیجے، انہوں نے تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو بھی ان کی طرف بھیج دیا۔ ایمان نہ لانے کے نتیجے میں جو نشانیاں اور چھوٹے عذاب ان پر نازل ہوئے، اسے انہوں نے رسولوں کی نحوست پر محمول کیا اور انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ اکثر مفسرین کی رائے اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ اذ، جب، جاءہا، آئے اس بستی کو، المرسلون، رسول، اذ ارسلنا، جب ہم نے رسول بھیجے، الیہم، ان کی طرف، اثنین، 2، فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا، پھر ہم نے مدد کی ان رسولوں کی، بثالث، تیسرے کے ساتھ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، پھر ان کی مدد کے لیے ایک اور رسول کو بھیج دیا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا، بلا شبہ ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں جمع کا لفظ استعمال ہوا، اذ جاء المرسلون، اور آیت نمبر 14 میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ پہلے 2 رسول مبعوث کیے گئے، پھر تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ بلا شبہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت کعب بن احبار اور حضرت وہب بن منبہ، ان تینوں کی رائے یہ ہے، انہا مدینۃ انطاکیہ، یہ انطاکیہ شہر کی طرف رسول مبعوث کیے گئے تھے۔ وَكَانَ بِهَا مَلِكٌ يُقَالُ لَهُ أَنْطِيخَس بن انطیخس، اس بستی کے بادشاہ کا نام انطیخس تھا۔ وَكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، یہ بھی بتوں کی پرستش کرتے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ مِنَ الرُّسُلِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 رسول مبعوث فرمائے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، قالوا، تو انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشر مثلنا، ہم جیسے بشر۔ یہ وہی اعتراض ہے جو اہل مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کر رہے تھے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، بھلا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی برتر مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتے، اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ہر پیغمبر پر اٹھایا گیا۔ یہی اعتراض فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا تھا، یہی اعتراض ان بستی والوں نے کیا، اور یہی اعتراض اہل مکہ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ان کی تکذیب بھی، وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شیء، کوئی چیز، کہ جو تم وحی کے دعوے دار ہو، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جسے ہم تسلیم کر لیں۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، تکذبون، جھوٹ بولتے۔ تو قوم نے کہا کہ تمہارے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ تو 3 اعتراض، پہلا اعتراض یہ کہ تم بشر ہو، دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور تیسری بات کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، تو ان رسولوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے،
انا بلا شبہ ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں آپ نے ملاحظہ کیا تو وہاں یہ الفاظ تھے انا الیکم مرسلون۔ اب آیت نمبر 16 میں انا الیکم لمرسلون، لام تاکید کے لیے ہے۔ پہلی بار خبر عام تھی، اب یہ تاکیدی خبر ہے کہ یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور یہ اسلوب تاکید تبھی اختیار کیا جاتا ہے جب کوئی جھٹلا دے، ماننے سے انکار کر دے۔ تو کیونکہ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، لہذا انہوں نے اس بات پر اللہ کو گواہ بنایا، ربنا یعلم، کہ ہمارا رب تو جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے ذمے، الا مگر البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا۔ کہ ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیں۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ، ہم پر تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات کو واضح طور پر تم پر پہنچا دیں۔ اب تمہارے دلوں میں ایمان اتارنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اور یہی بات ہر داعی کو سمجھ لینی چاہیے۔ یہ موضوع قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان ہوا ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری صرف دعوت کو پہنچانا ہے، اسے تسلیم کروانا نہیں۔ کوئی مان لیتا ہے اس کی خوش بختی ہے، اور اگر کوئی انکاری ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اپنی بات تھوپنے، زبردستی منوانے کی کوشش کی جاتی ہے، مقابل کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ دعوت کے اصولوں کے منافی ہے۔ جو بات حق اور سچ ہے اسے بیان کر دینا چاہیے۔ اس معاملے میں جھگڑنا، الجھنا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، بلا شبہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر دعوت پیش کرنے کے بعد آخری جملہ یہی کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہماری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔